روک سکو تو روک لو, اگر ہمت ہوئی جو روک سکا تو اس چیز کو روکے, لیکن ایسا رکنا نہیں ہے. پہلی چیز یہ آپ بڑی سمجھیں کہ ابھی تک یہ چیز بالکل کلیئر نہیں ہے کہ بچی گھر سے جب نکلی تھی اس کے بعد. میں آپ کو بتاؤں, کچھ دن پہلے میں نے تھوڑی سی ویڈیوز ڈالی تھی. ایک تو اسی بات کو لے کر کے ایک ٹیب میں علی کاظمی والوں کو سن رہی تھی, اور دوسرے ٹیب میں زنیرہ ماہم کا لائیو شو سن رہی تھی, اور اس میں کہیں میں بہت ہنس کے بات کر رہی ہوں کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں یہ وہ. آپ بلیو کریں, مجھے اتنا دکھ ہوا اپنی ہی بات کا. 2 دن بعد میں نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کی اور میں نے 100 دفعہ استغفار پڑھا اور اللہ سے دل سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اتنا سینسٹیو معاملہ ہے, اتنا دل دکھانے والا معاملہ ہے, اس کا مذاق نہیں کر سکتے. اللہ سب کے حال پہ رحم کرے لٹرلی. مجھے اور میں سچ بتاؤں کہ میں ڈیورنگ نماز مجھے یہ خیال آیا کہ اتنی بڑی بات فاطمہ تم نے ہنس کے کر دی, اتنی بڑی بات, اور وہ تمہارا ٹائم پاس تھا. اف. میں نے سلام پھیرا اور میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور سب سے پہلے اپنی وہ دونوں ویڈیوز جس میں ہنس کے بات کریں وہ ڈیلیٹ کی, اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اور میں ابھی بھی پورے دل سے, پوری ایمانداری سے اس بات کی دعا کرتی ہوں, یا اللہ تعالیٰ جو بھی حق اور سچ پر ہے اس کا ساتھ دینا. اور ہم لوگ بھی کنفیوز تو ہو رہے ہیں سب سن کے, مگر اپنی رائے کوئی نہیں دے سکتا, کیونکہ ایک طرف دیکھیں تو ماں باپ کی ذات ہے اور ان کے دل کو جو چوٹ لگی ہے وہ بہت ان اوائڈیبل پین ہے, اور دوسری طرف دیکھیں کہ اگر ان کیس دوسری بات ہے تو وہاں بھی بس اللہ جانتا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپارٹ فرام دس میں ہنس ہی نہیں سکتی, اس بارے میں بات نہ کروں, مطلب اس بارے میں ہنس کے بات نہ کروں تو میں ہنس سکتی ہوں نا. تو اصل میں بہت ڈپریس ہوتی جا رہی ہوں. جتنا زیادہ میں ایک طرح سے مجھے ایک دلدل ٹائپ کا لگ رہا ہے, جتنا میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں, جتنا اس کو سن رہی ہوں, تو میں ایک دلدل میں جیسے پھنستی جا رہی ہوں, اور مجھے ذہن معاف ہوتا ہے. کسی نے بڑا اچھا کمنٹ کیا تھا میری لاسٹ ویڈیوز میں کہ آپ اگر ان سب چیزوں کو دھیان دیں گی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتی. بہت اچھی بات کی تھی. ہاں, ان سب میں یہی ہے کہ بس ہمارا حصہ یہ ہے کہ ہم دعا سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, دعا مانگ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے ان کا ساتھ دے. اور بہت ڈپریس ہو گئی ہوں میں لٹرلی بہت ڈپریس ہو گئی ہوں. چینل چینج کروں, کچھ اور لگاتی ہوں, ہنسنا ہی بھول گئی ہوں. جب بھی ہوتا یہ لگا کے بیٹھ جاتی ہوں, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے موڈ. فاطمہ تم نے باز نہیں آنا ہے, بند کرو اس کو. ان کو امید یہی تھی. کیا بولوں, کیا ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس اس طرح سے آگے بڑھتا ہے, اس میں پرابلمز آتی ہیں تو کیریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں, جیسے ابھی بوتل پارٹی اور صوفے والی لاش اور کیا تھا, پتہ نہیں کیا کیا نام. تو ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, یا ہماری عوام پڑھی لکھی نہیں ہے؟ یہ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. مطلب کیا یہ بھی کوئی طریقہ ہے, کوئی ٹیکٹک ہے کسی جنگ کو جیتنے کے لیے کہ آپ کسی کے نام رکھیں اور ان کی ذاتیات پر آ جائیں اور ان کو جو مرضی بولیں؟ مطلب ایک گریسفلی بھی لے کے چل سکتے ہیں لیکن آئی تھنک جب آپ وہ کیا لے کے چلیں گے گریسفلی, کیا لے کے چلیں گے؟ وہی بات ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو جیسی راجا ویسے پرجا, کچھ اس طرح سے کر کے ہے. آئی ڈونٹ نو, پاگل ہو رہی ہوں میں بھی. بٹ میں اپنے آپ کو اس سب سے آزاد نہیں کرا پا رہی. مطلب جہاں چاہتی ہوں ایک قصہ چھیڑ دیتی ہوں, اور پرسنلی بہت انوالو ہو گئی ہوں. خیر, ٹاپک چینج کرتے ابھی کوئی ٹاپک جلدی سے. بٹ یہ اتنا کنزیوم کر رہا ہے اور وہ اتنا ٹریگر ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب کھولو یا انسٹاگرام کھولو, فیس بک کھولو, ہر جگہ اسی کی سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں, تو پھر مائنڈ وہیں چلا جاتا ہے. تو یہ سب ہے. اینی ویز, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے میرا یوٹیوب جوائن کر لیا؟ میں بہت ناراض ہوں ان سب سے جن کو میسج کر رہی ہوں
اور وہ میرے میسیج کا رپلائی نہیں دے رہے. کچھ لوگوں نے تو دیا ہے, ان کا تھینک یو سو ویری مچ, اور میں ان کو دعا بھی لکھ رہی ہوں جزاک اللہ خیر جنہوں نے جوائن کر لیا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں نے ابھی نہیں کیا ہے. تو پلیز ڈو جوائن, ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب K.Fatma Khushnoo.